المجتہدون الذی لا یدرکہ غود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور من یدان ارضہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ ایک صلوات کہیے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر نجات چاہیے تو حسین کے در پر آؤ، اگر ہدایت چاہیے تو حسین کے در پر آؤ۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کی ایک حدیث اور ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار عالم اسے دوست رکھتا ہے کہ جو حسین کو دوست رکھے۔ عزیزو، یہ جو حدیث ذکر ہوئی ہے حسین منی وانا من الحسین، یہ ہمارے وہاں بھی پائی جاتی ہے اور دوسروں کے وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اختلاف کسی میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ کے اندر اختلاف ہے۔ کہیں ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہیں حسین منی وانا من حسین، یہ ہے۔ لیکن چاہے دونوں چیزیں آپ لے لیجئے، مطلب ایک ہی ہے۔ علماء میں جو اختلاف ہے وہ اس جملے کے اندر ہے کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار عالم اسے دوست رکھتا ہے کہ جو حسین کو دوست رکھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے پروردگار عالم بھی اس کو دوست رکھتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا تو اس کو دوست رکھ کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ اب چاہے جملہ خبریہ مانے چاہے جملہ دعائیہ مانے، اگر پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں تو دنیا والوں کی خبریں غلط ہو سکتی ہیں، پیغمبر اکرم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں تو پوری کائنات کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر اکرم کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد والے۔ پیغمبر اکرم کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود قرآن مجید میں آپ جا کر کے دیکھیں، وَإِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو وہ لوگ آتے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ پیغمبر اکرم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو دعا قبول کروانی ہے تو وہ بھی آتا ہے پیغمبر اکرم کے پاس۔ اور یہاں خود پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تو اس کو دوست رکھ کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ تو یعنی اگر جملہ خبریہ آپ لے رہے ہیں، خدا اس کو دوست رکھتا ہے کہ جو حسین کو دوست رکھے، تو یعنی اب اگر انسان یہ چاہتا ہے
کہ خدا کسی سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ حسین سے محبت کرنی ہے۔ اب آئیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کچھ اور کہتی ہے اور قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے۔ یہ حدیث میں آپ نے یہ سنا کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو تم کس سے محبت کرو؟ حسین سے محبت کرو۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ کس کا اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کا۔ جب انسان پیغمبر اکرم کا اتباع کرے گا تو اس کے کتنے فائدے؟ 2 فائدے۔ یحببکم اللہ، جب تم پیغمبر کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب حدیث یہ کہہ رہی ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حسین سے محبت کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اتباع کرنا پڑے گا، جبکہ کوئی بھی شیعہ حسین سے محبت کو ترک نہیں کر سکتا۔ حدیث پر بھی عمل کرنا ہے اور ہمیں آیت پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہم رسول اللہ ہم کس پر عمل کریں؟ رسول اللہ جواب دیں گے نادان جانتا نہیں ہے، ارے حسین سے محبت کرنا میری پیروی ہی تو ہے، حسین سے محبت کرنا میرا اتباع ہی تو ہے۔ جتنی محبت میں نے حسین سے کی ہے پوری کائنات میں کوئی اتنی محبت حسین سے نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو تمہیں کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، حسین سے محبت کرو۔ اور کتنی محبت کی ہے پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام سے، کتنی محبت کی۔ آپ دیکھیے جو دعا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، جب لے کر کے آئے ہیں جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو، تو خدا کی بارگاہ میں کیا کہا؟ اے خدایا، میں اپنی ذریت کو لے کر کے آیا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کھیتی باڑی کچھ نہیں ہوتا ہے، بوادٍ غیر ذی زرع، جہاں پر زراعت نہیں ہوتی ہے۔ خدایا لوگوں کے دلوں کو میرے اہل و عیال کی طرف موڑ دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے۔ ٹھیک یہی دعا رسول اللہ نے امام حسین کے لیے کی ہے، خدایا لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال دے۔ اور اب پیغمبر نے جب دعا کر دی ہے تو خدا بند عالم نے حسین کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈالا ہے کہ لوگ حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو راضی ہیں۔ لوگ حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو راضی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جان قربان کرنے پر راضی ہے، اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو آ کر کے جو حسین کو مانتے ہیں وہ کس طریقے سے عزاداری کرتے ہیں یہ آ کر کے دیکھ لیں۔ حسین کی عزاداری کرنے کے لیے کس طرح انسان کا دل تڑپتا ہے وہ آ کر کے دیکھ لیں، اور حسین کی عزاداری کرنے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے وہ آ کر کے دیکھ لیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی اس عزاداری میں جو اجر رکھا ہے انسان ان کا شمار نہیں کیا کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بڑا فائدہ عزاداری کرنے کا جو اجر پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے کہ عزاداری اور عزاداروں کی خدمت کرنے سے انسان کو وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وقت کے امام کی زیارت یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انسان کا، کہ وہ انسان کے جو عزاداری اور زائروں کی خدمت کرتا ہے اس کے اوپر وقت کے امام کی نظر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے
اب میں نے کبھی حدیث میں یہ سنایا تھا کہ حدیث قدسی خداوند عالم فرماتا ہے من بقا علی الحسین، جو حسین پر روئے، اور خدمہ اہل العزا یا عزاداروں کی خدمت کرے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے من بقا علی الحسین، جو حسین پر روئے، گریا کرے، اور خدمہ اہل العزا اور عزاداروں کی خدمت کرے، کأنہ زارنی علی العرش، گویا اس نے عرش پر مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اور ایک دو مرتبہ نہیں، 40 مرہ، 40 مرتبہ، اور اکیلے نہیں، مع علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ساتھ آ کر کے اس نے میری زیارت کی ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اب بتائیے کہ ہے کوئی بھی عمل جو اس سے بڑا ہو؟ کیا اجر پروردگار عالم نے رکھا ہے؟ وقت کے امام کی نظر ہوتی ہے، وقت کے امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں وقت کے امام سے ملاقات کا۔ ان میں سے ایک عمل یہ کہ عزاداروں کی خدمت کرو، عزاداری کی خدمت کرو، زواروں کی خدمت کرو۔ ایک عیسائی ڈرائیور جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے سڑک کے کنارے پڑا ہوا، اپنی ٹرک کو روکا، اور روکنے کے بعد گیا اس کے پاس، اور جانے کے بعد اس کو اٹھایا، دیکھا بے ہوش ہے، پانی لایا، پانی مارا، پانی اس کو پلایا، پلانے کے بعد اس سے پوچھتا یہ بتاؤ کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کربلا جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں کربلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس نے اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کربلا لا کر کے مولا غازی عباس کے روضے کے سامنے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو چھوڑا ہے تو وہ مولا کا چاہنے والا جب جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے دعا دی کہ تجھے اس کا اجر مولا غازی عباس دیں گے۔ واقعاً دیکھیے کہ جو عزاداروں کی خدمت کرتا ہے اس کو کیا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اجر تجھے مولا غازی عباس دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہی ڈرائیور ایران کے اندر ایک عالم دین تھے جو ہمیشہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، رات برات کسی کو بھی ضرورت ہو تو وہ ادھر ادھر پریشان ہونے کے بجائے میرے گھر میں سیدھا آ جائے۔ یہ ڈرائیور پہنچا ایران، ان کے گھر کے پاس دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ جو خادم تھا اس نے دیکھا، گیا اس کے پاس، یہ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑی، ایک جوان آیا، کہا اسے روکو مت، اندر آنے دو، روکو مت، اندر آنے دو۔ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، خیر اس کو آنے دیا۔ اب جب وہ عیسائی ڈرائیور آ کر کے بیٹھا ہے عالم دین کے پاس، تو وہ عالم دین اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہاں پر آنا کیسے ہوا، یہاں پر آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام میں نے انجام دیا، اس ڈرائیور نے مجھے یہ دعا دی تھی، اس مولا کے چاہنے والے نے، میں نے خواب میں مولا غازی عباس کو دیکھا جو مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں تجھے تیرا اجر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسا اجر؟ کہا جو سلوک تو نے میرے زوار کے ساتھ کیا ہے میں اس کا قرضہ اتارنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسے اتاریں گے؟ کہا ایران میں فلاں عالم دین رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہ تم کو اسلام کی تعلیم دیں گے، لہٰذا میں یہاں پر آیا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اتنا کہا ہے، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میرے خواب میں بھی امام زمانہ آئے تھے، اور آنے کے بعد کہا تھا کہ میرے چچا عباس کا مہمان آ رہا ہے، اس کو اسلام کی تعلیم دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عزادار کی خدمت کرتا ہے اس پر مولا عباس کی بھی نظر ہوتی ہے، وقت کے امام کی بھی نظر ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ سب سے اہم چیز کہ اپنے آپ کو کبھی بھی عزاداری سے الگ مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے ان کے وہاں۔ آپ تبرک لا رہے ہیں، اس کا حساب بھی مولا حسین کے پاس ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا حساب بھی مولا
حسین کے پاس موجود ہے۔ اور واقعاً آپ دیکھیے کہ عزاداری کتنا اجر پروردگار عالم نے کہا، ہر چیز میں جو بانی مجلس ہے اس کا اجر الگ ہے، کسی نے تبرک بانٹا اس کا اجر الگ ہے، کوئی مجلس پڑھنے والا اس کا اجر الگ ہے، فرشی اعضاء پر بیٹھ کر کے کوئی مجلس سن رہا ہے اس کا اجر الگ ہے، ساری چیزوں کا اجر الگ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واقعاً اس مجلس اعضاء کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک عالم دین تھے، صاحب حمامہ تھے، لیکن ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ راستہ چلتے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ میں تو عالم دین ہوں، میں تو کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کروں گا، میں تو بالکل ایسے چلوں گا، نہیں، بالکل خوش مزاج، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق۔ اسی علاقے میں ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے، وہ ان کو بہت سمجھاتے تھے، بھیا ایسا مت کرو، صاحب حمامہ ہو تم، ایک عالم دین ہو تم، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم بچوں کے ساتھ شوخیاں کرتے پھرو، مذاق کرتے پھرو۔ وہ ہاں کرتے تھے، پھر اپنے مزاج کے مطابق جو پھر بچوں سے مستی مذاق کرنے لگتے تھے۔ اب یہ جو بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے اس سے باتیں کرنا بند کر دی کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے تم سے، تم ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ اب جب یہ رات میں سوئے ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ میدان محشر سجا ہوا ہے اور لوگ پلِ صراط پر سے گزر رہے ہیں، اور یہی عالم دین دیکھیے، جب پلِ صراط سے انسان گزرے گا تو گزرنے کی رفتار میں فرق ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے بجلی کی طرح گزر جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ واک کرتے ہوئے جیسے ہم واک کرتے ہیں ایسے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے۔ بھائی اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو پلِ صراط سے گزریں گے سب کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ موجود ہوگا، گزرے گا وہی جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا۔ تو جب علی کا لکھا ہوا پروانہ آ گیا تو اب یہ گزرنے کی رفتار میں فرق کیوں ہے؟ سب کو ایک ہی رفتار سے جانا چاہیے، یا تو سب بجلی کی طرح گزر جائیں، یا تو سب جو ہے ٹہلتے ہوئے گزرے، یا تو سب لڑکتے ہوئے گزرے۔ لیکن یہ جو رفتار الگ الگ ہوئی ہے، پروانہ سب کے پاس ایک ہے اور سب کو علی نے لکھ کر کے دیا، تو یہ فرق کیوں آیا؟ کہا یہ فرق اہل بیت کی محبت کی کمی اور زیادتی کی بنا پر ہے۔ جس کی محبت اہل بیت سے جتنی زیادہ ہوگی اتنا تیزی سے وہ انسان پلِ صراط سے گزر جائے گا۔ بھئی ہماری محبت اور میثم کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ لڑکتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیفیت ہوگی پلِ صراط کی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے آگ دہک رہی ہے، انسان گھبرائے گا نہیں گھبرائے گا؟ اسی اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ یہی عالم دین جو بچوں کے ساتھ شوخیاں کرتا ہے، یہ آتا ہے ایک انسان کو اٹھاتا ہے، فوراً لے کر کے بجلی کی رفتار کی طرح سے پلِ صراط سے پار، پھر واپس آیا، پھر ایک دو کو اٹھایا، پھر پلِ صراط سے پار۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا بھائی یہ تو ہمارا نقصان ہو گیا، ہم نے دنیا میں ان سے باتیں بند کر دی، لیکن یہاں تو بات کرنا پڑے گی، ورنہ ہمارا جو ہے چلو دنیا میں باتیں بند کر دی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بات بند کریں گے تو بہت بڑا نقصان اور گھاٹا ہو جائے گا۔ لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ان کے پاس گئے اور جاننے کے بعد کہا بھائی ذرا ہمارا بھی کچھ کرو، اتنے لوگوں کو لے جا رہے ہو، ذرا ہمیں بھی پلِ صراط سے پار پہنچا دو۔ ہاں سرکار آپ عالم دین ہیں، کیوں نہیں، بزرگ ہیں آپ۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بجلی کی رفتار سے پلِ صراط سے پار، اور لے جا کر کے علماء کی لائن میں ان کو کھڑا کر دیا۔ اور جب کھڑا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، جلدی جلدی تو نمبر آئے گا نہیں، ہے نا۔ اب یہاں پہ انسان کا ہوتا ہے، جیسا ایک دن میں نے مثال دی تھی کہ
کہ انسان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جذبہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. آپ کہیں بھی بس کی لائن میں لگیے, ٹکٹ کی لائن میں لگیے, دل یہ کرتا ہے کہ ہم سب سے آگے پہنچ جائیں, ہے نا. تو اب لمبی لائن لگی ہوئی ہے, اور اب روایت کیا کہتی ہے کہ جتنی دیر میں عالم دین کا 1 گناہ معاف ہوگا اتنی دیر میں ایک جاہل کے 70 گناہ معاف ہو جائیں گے. کہ تم کو پتا تھا تو تم نے کیا کیوں. اور یہ صرف عالم دین امامہ لگایا ہے, ابا گوا پہنا ہے, وہ نہیں. ایک مسئلے کا پتہ اگر آپ کو ہے اور آپ نے مثلا حرام ہے, آپ نے اس کو کر دیا, آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ پتہ تھا تو کیا کیوں. اب عالم سے یہ مت سمجھیے کہ جو اس کے پاس عالم کا ٹیگ لگا ہوا ہے, وہ نہیں ہے. عالم جو بھی مسئلے کا پتہ آپ کو ہے, اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا, کھڑے رہو, حساب دو کیوں کیا. تو کھڑے ہیں وہاں پر, نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ان کو بلایا, بھیا ادھر آؤ, ذرا کچھ جگاڑ کرو, ہم کو نکال کے تھوڑا آگے پہنچا دو. تو بھیا یہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کوئی جگاڑ کریں. جس لائن میں جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں آپ کو وہیں پر کھڑا رہنا پڑے گا کہ بھائی کچھ تو کرو. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے کہ وہاں پر بہت کم لائن لگی ہوئی ہے, کہ بھائی ہمیں وہاں سے نکال دو. انہوں نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کون سا؟ کہا اسے باب الحسین کہتے ہیں, وہ حسین کے ذاکروں کا دروازہ ہے. کیا آپ نے دنیا میں کبھی مجلس پڑھی ہے؟ کہ نہیں, مجلس تو نہیں پڑھی ہم نے. تو پھر آپ نہیں گزر سکتے وہاں سے, آپ نہیں جا سکتے. اب انہوں نے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کیا, بھیا کچھ تو کرو, ہم کو وہاں سے نکال دو. اچھا چلو ایک کام کرو, آپ نے مجلس نہیں پڑھی, اب پڑھ دیجئے, پڑھ دیجئے, میں سننے والا ہوں. اب یہاں پہ دنیا والا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہمیں واہ ہی چاہیے. ہاں, اگر پبلک واہ نہیں کرے گی تو ذاکر فیل ہو گیا. بھائی پڑھنے والے آپ ہیں, سننے والے ہم ہیں, پڑھ دیجئے. کیا یہاں پہ کیسے؟ آپ عالم دین, آپ کو پتہ ہے کربلا کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, پڑھ دیجئے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پر مجلس پڑھی. اب مجلس پڑھنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو یہ ان کو لے کر کے آئے. اب جب اس باب الحسین سے اندر داخل ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے تخت پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین بیٹھے ہوئے. امام حسین نے جب ان کو دیکھا کہا اما پھر آ گئے تم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی کتنوں کو لے کر کے آئے ہیں. کہا پھر آئے. کہا کون ہے, نام بتاؤ. فلاں فلاں نام. فرشتوں کو حکم دیا مولا حسین نے, دیکھو ذرا رجسٹر میں چیک کرو نام ہے یا نہیں. اب فرشتے چیک کر رہے ہیں, یہ آقا اس میں تو اس کا نام ہے نہیں. مولانا نے کہا ہم کس کو لے کے آ گئے, ہمارے رجسٹر میں تو ان کا نام درج نہیں ہے. اب اس عالم دین نے کیا کہا, آقا اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے رجسٹر میں اس کا نام کیسے نہیں ہے, لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے مجلس پڑھی ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے مجلس پڑھی ہے. اب آپ بتائیے کہ جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے, کیا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کر کے لے کر کے آئے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے, اب آ گئے ہو تو لے کر کے آ جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا حسین کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے. کون کتنی عزاداری میں خرچہ کر رہا ہے, کون کیسا تبرک بانٹ رہا ہے, کون نوحہ پڑھ رہا ہے, کون مجلس پڑھ رہا ہے, کون فرش ادا پر بیٹھا ہوا ہے, سب کے نام مولا کو پتہ. لہذا کبھی بھی انسان اپنے آپ کو اس عزاداری سے الگ نہ کرے اور ہمیشہ مولا کا عزادار رہے. آپ یہ بتائیے, جو دین جناب آدم لے کر کے آئے تھے, کیا وہ کوئی الگ دین تھا؟ جناب نوح لے کر کے آئے تھے, کیا وہ کوئی الگ دین تھا؟ جناب موسیٰ لے کر کے آئے تھے, کیا وہ الگ دین تھا؟ جناب عیسیٰ لے کر کے آئے تھے, کیا وہ کوئی الگ دین تھا؟ نہیں, سارے دین اب کمال کی منزلت میں ہے اسلام کی شکل میں, اور اسی اسلام کو مٹانے کے لیے یزید کھڑا ہوا ہے. اب جب یزید اس اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ادھر آدم بھی پریشان ہے, نوح بھی پریشان ہے,
موسیٰ بھی پریشان ہے، ابراہیم بھی پریشان ہے، عیسیٰ بھی پریشان ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب اسلام کو بچایا ہے تو صرف اسلام کو نہیں بچایا ہے، آدم کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، موسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، عیسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے۔ جب سارے انبیاء کی تعلیم کو بچایا ہے تو اب غور کیجئے، وہ آدم بھی حسین کا عزادار ہے، موسیٰ بھی حسین کا عزادار ہے، ابراہیم بھی حسین کا عزادار ہے، پوری کائنات حسین کی عزادار ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ پوری کائنات حسین کی عزادار ہے، لہذا ہمیشہ حسین کے عزادار بن کر کے رہو، حسین کی عزاداری سے خود کو پیچھے نہ رکھو، کیونکہ یہی ہماری پہچان کا ذریعہ ہے۔ دنیا پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، یہ واحد قوم ہے کہ جو عزاداری کی بنا پر پہچانی جاتی ہے۔ اس عزاداری نے ہمیں پہچانوایا ہے، اور اسی بنا پر لوگوں کی زبان پہ ہمارا چرچا بھی ہے، لوگوں کی زبان پر ہمارا ذکر بھی ہے۔ لہذا انسان کبھی بھی اس عزاداری سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے واقعاً کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو زیارت کا شوق ہے نا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیارت پر جائے، لیکن پیسے کی وجہ سے انسان مار کھا جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ تو امام حسین کی مجلس کرنے کا جو شوق انسان کے دل میں رہ گیا، وہ انسان کیسے پورا کرے گا؟ وہ انسان کیسے پورا کرے گا؟ کس طریقے سے پورا کرے گا؟ دیکھیے، بہت سے مولا کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے، آپ خود دیکھیے، خود امام زمانہ کی نظر میں، امام زمانہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے اس مجلس و ماتم کی۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم مجلس و ماتم کریں۔ یہ مجلس، یہ ماتم ذریعہ ہے وقت کے امام سے ملاقات کا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص تھا، اس کو مولا سے ملنے کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اس نے منت مانگی کہ جب تک میرے آقا مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے تب تک میں ایک کمرے میں بیٹھ کر حسین کی عزاداری کروں، بالکل اکیلا۔ اس نے معمول بنا دیا۔ کیا معمول بنایا؟ کہ ایک کمرے میں جاتا تھا اور جانے کے بعد وہ مولا حسین کے مصائب پڑھتا تھا، اور مولا حسین کے مصائب پڑھنے کے بعد خوب گریہ کرتا تھا، خوب روتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا اور مولا کے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ جب مولا کے مصائب پڑھنا شروع کیا تو اس نے یہ غور و فکر کیا کہ میرے رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی اور کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، کوئی اور بھی ہے جو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ آوازیں بڑھتی گئی۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پورا ہال جیسے حسین کے رونے والوں سے بھر گیا۔ کون آیا تھا رونے کے لیے؟ ملائکہ آئے تھے اس کے ساتھ گریہ کرنے کے لیے، اور صرف ملائکہ نہیں آئے تھے بلکہ وقت کا امام بھی وہاں پر موجود تھا، کہ جو اپنے جد پر گریہ کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا۔ تو عزیزو، یہ عزاداری ایک ایسی عزاداری، آپ کو پتہ ہے کہ مولا عباس خاص طور سے، امام زمانہ خاص طور سے اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں جہاں پر مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، وہاں پر امام زمانہ ضرور جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس نے 35 سے 40 حج اسی لیے کیے تھے کہ وقت کے امام کی زیارت ہو جائے۔ اس کا نام سید احمد تھا۔ ایک مرتبہ حج پر گیا تو قافلے والوں نے اس کو جو ہے وہ خادم بنا دیا قافلے کا،
اب یہ سارا سامان لے کر کے پہنچا ہے میدان عرفات میں، رات کا وقت تھا، پولیس والوں نے منع کیا کہ یہاں مت رکو، چور ڈاکو گھومتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں اپنا دیکھ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ کہا ٹھیک ہے رک جاؤ لیکن رات میں سونا مت۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے خیمے میں گیا، اور جانے کے بعد جب خیمے میں گیا ہے عبادت کرنا شروع کیا۔ جب عبادت کرنا شروع کیا ہے تو ایک بزرگ شخصیت اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم یا سید احمد۔ اس نے سلام کا جواب دیا، وہ آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آنے والی شخصیت نے پوچھا بھائی آپ کے پاس چائے موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں چائے تو موجود نہیں ہے، سارا قافلے کا سامان لے کر آیا ہوں، چائے نہیں لا پایا۔ کہا اچھا رکو میں لے کر کے آتا ہوں۔ اب یہ خیمے سے باہر گئے اور جانے کے بعد چائے کے جیسی کوئی چیز ہوتی ہے وہ لے کر کے آئے۔ سید احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو لیا، لینے کے بعد جب میں نے پیا ہے تو مجھے یہ دنیا کی چائے سے بالکل مختلف لگی۔ ہم دونوں نے چائے پیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کچھ روٹی ہے تمہارے پاس؟ کہا روٹی تو ہے میرے پاس۔ کہا نکال۔ روٹی نکالا، انہوں نے میرے ساتھ کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ لو میں تمہیں 600 ریال دے رہا ہوں، تم میرے بابا کی طرف سے حج کو انجام دینا۔ کہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا سید حسن۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا سید مہدی۔ یہ ابھی بھی متوجہ نہیں ہو پائے کہ ان سے کون مخاطب ہے۔ کہا اچھا میں نے سنا ہے کہ امام زمانہ ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حجیوں کے درمیان آتے ہیں۔ کہاں بالکل آتے ہیں۔ کہا ابھی کہاں ہوں گے؟ کہا امام خیمے میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس خیمے میں ہے، یہ ابھی بھی متوجہ نہیں ہے۔ کہا اچھا امام جب آتے ہیں تو کہاں پر ہوتے؟ کہا جبل رحمت پر ہوتے۔ کہا اس سال آئیں گے؟ کہا ہاں اس سال بھی آئیں گے۔ کہا حاجیوں سے ملیں گے؟ کہا حاجیوں سے تو ملیں گے لیکن سب سے نہیں ملیں گے، بلکہ کل اس خیمے میں آئیں گے، کل اس خیمے میں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کل اس خیمے میں مولا غازی عباس سے توسل کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک۔ پھر انہوں نے اجازت مانگی اور باہر جانے لگے۔ سید احمد کہتے ہیں کہ جب وہ باہر جانے لگے تو میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا۔ جانے کے بعد پھر میں نے ان کا نام پوچھا کہ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا سید حسن۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا سید مہدی۔ کہا ٹھیک۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ جب رخصت ہو گئے تو یہ پورا واقعہ ان کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ یہ کون شخصیت تھے کہ جو آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ میرا نام لے کر کے سلام کیا، جبکہ میں ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں۔ اچھا جب میں نے نام پوچھا تو انہوں نے اپنے بابا کا نام سید حسن بتایا اور اپنا نام سید مہدی بتایا، اور حسن میرے 11ویں امام کا نام ہے اور مہدی میرے 12ویں امام کا نام ہے۔ ارے یہ تو میرے وقت کا امام تھا۔ دوڑتا ہوا خیمے سے باہر گیا، ڈھونڈ رہا کہ امام کہاں گئے، لیکن امام اس کو نظر نہیں آیا۔ لیکن دل میں ایک سکون تھا اس کو کہ امام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کل وقت کا امام اس خیمے میں آئے گا، کا سکون۔ اب جب صبح قافلہ آیا ہے تو اس نے قافلے والوں کو رات کا پورا واقعہ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ امام نے اس خیمے میں آنے کا وعدہ کیا ہے، یہ نہیں بتایا۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اب مجلس اعظم منعقد کر رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے خیمے کے اندر۔ ذاکر نے مجلس شروع کی۔ اب جیسے ہی ذاکر مصائب پر پہنچا ہے تو اس نے مولا غازی عباس کے مصائب کو شروع کیا۔ جیسے ہی مولا غازی عباس کے مصائب پڑھتا جا رہا ہے، عزادار روتے جا رہے ہیں، اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ مولا غازی عباس کا مصائب ہو رہا ہے، میرے وقت کا امام یہیں کہیں ہوگا، لہذا اس کی نظر وقت کے امام کو ڈھونڈنے لگی، لیکن خیمے میں اس کو امام نظر نہیں آئے۔ جب خیمے سے باہر نکلا ہے تو خیمے سے باہر نکلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ عباس کے مصائب سن کر ایک کنارے امام بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار گریہ کرتے جا رہے ہیں، زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ جب اس نے امام کو دیکھا ہے
تو چاہتا ہے کہ دوسرے عزاداروں کو بتائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ گویا میرے منہ پر تالا پڑ گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں امام کے پاس جاؤں لیکن میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے، میں بس امام کو دیکھے جا رہا ہوں، امام گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب امام گریہ کرتے جا رہے ہیں، مصائب ختم ہوئے، امام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب امام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنے قافلے والوں کو بتایا، اے لوگو، ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہمارا امام اس خیمے میں آ بھی گیا اور ہم ان سے ملاقات نہیں کر پائے۔ تو جہاں بھی مولا غازی عباس کے مصائب ہوتے ہیں وہاں وقت کا امام ضرور آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کتنی محبت ہے امام وقت کو مولا غازی عباس سے۔ عزیز و واقعہ یہ امام جناب عباس کی ایثار و قربانی ہے کہ اتنا چاہا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اتنی محبت کی ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ ان کی اطاعت کو ہمیشہ آگے رکھا۔ کوئی بھی کام کیا ہے تو امام کی اجازت کے بغیر جناب مولا غازی عباس نے نہیں کیا۔ اور جب وہ وقت آیا جب مولا غازی عباس امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مرنے کی اجازت دے دی۔ امام حسین نے کہا، اے غازی عباس، ارے تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ مولا عباس نے کہا کہ اے آقا، ارے وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے آواز آئی، عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ جناب عباس جیسے ہی خیمے میں گئے ہیں تو کچھ بچے چھوٹے چھوٹے جناب عباس کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بعد ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے، اے چچا عباس، ارے میرا بھیا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے۔ اے چچا عباس، ارے آپ کے جیسا چچا ہونے کے باوجود بھی میرا بھیا اصغر پیاسا ہے۔ اے چچا عباس، علی اصغر کے لیے پانی کی کچھ سبیل کیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ مولا عباس نے کہا، اے سکینہ جاؤ اور جانے کے بعد مشک لے کر کے آؤ۔ بی بی سکینہ گئی ہیں اور جانے کے بعد مشک لا کر کے دیا ہے۔ مولا عباس چاہتے ہیں کہ مشک کو لے کر خیمے سے باہر آئیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب آتی ہیں اور آنے کے بعد مولا عباس کے ہاتھوں میں علم دیتی ہیں اور علم دینے کے بعد کہتی ہے، عباس، ارے یہ آقا حسین کی نشانی ہے، اس علم کا خیال رکھنا، اس علم کو گرنے نہ دینا۔ یہ زینب تم سے وعدہ کرتی ہے کہ قیامت تک تمہارا علم اونچا رہے گا۔ اب مولا عباس نے مشک کو لیا، علم کو لیا اور لینے کے بعد میدان میں آئے ہیں۔ جیسے ہی میدان میں آئے ہیں تو فوج اشقیاء نے مولا غازی عباس کا راستہ روکا ہے۔ جب مولا غازی عباس کا راستہ روکا ہے تو مولا عباس نے کہا، اے لعینو، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، مجھے پانی لینے دو۔ فوجی اشقیاء نے کہا کہ ہمارے حاکم کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ایک بوند بھی خیام حسینی میں جائے۔ مولا عباس نے کہا کہ دیکھو، اب تو میں میدان میں آ گیا ہوں اور پانی لے کر ہی جاؤں گا، بھلے سے مجھے اس کی قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ فوجی اشقیاء نے کہا، عباس قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ کہاں قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ کیا قیمت دو گے؟ کہا جو تم چاہو وہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ کہا عباس، اپنی زیرہ دے سکتے ہو؟ زیرہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہر وار کو اپنے بدن پر روک لیتا ہے۔ زیرہ دے سکتے ہو؟ زیرہ لے لو۔ تلوار دے سکتے ہو؟ تلوار بھی لے لو۔ اب ایک مرتبہ فوجی اشقیاء کہتی ہے، عباس کیا تم یہ علم دے سکتے ہو؟ جیسے ہی علم کا نام آیا عباس کو جلال آیا۔ مولا عباس کو جیسے ہی جلال آیا ہے، جنگ کرتے ہوئے مولا عباس فوج اشقیاء کو چیرتے ہوئے قبضہ کیا ہے فرات کے اوپر۔ پانی بھرا ہے مشک کے اندر۔ پانی بھرنے کے بعد اب مولا چاہتے ہیں کہ یہ پانی
کیسے بھی کر کے سکینہ تک پہنچ جائے، یہ پانی کیسے بھی کر کے خیام تک پہنچ جائے۔ لیکن جب مولا آگے بڑھ رہے تھے، فوج اشقیاء نے پھر عباس کا راستہ روکا ہے۔ جیسے ہی عباس کا راستہ روکا ہے، مولا نے کہا ہے فوج اشقیاء، میرے آقا کے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، مجھے پانی خیمے تک پہنچا لینے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پانی پہنچا کر آ جاؤں گا، تم سے جنگ بھی نہیں کروں گا، تم میری گردن کو کاٹ لینا۔ لیکن فوج اشقیاء نہ مانی۔ مولا غازی عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے، ناگاہ ایک شقی نے مولا کے دائیں بازو پر وار کیا، دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ مولا نے مشک کو بائیں کاندھے پر رکھا، ایک ملعون پھر آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا ہے تو مولا کے بائیں بازو کے اوپر وار کرتا ہے، مولا کا بایاں بازو بھی قطع ہو گیا۔ لیکن جب بایاں بازو بھی قطع ہوا ہے تو مولا نے مشک کے تسمے کو اپنے منہ میں دبایا اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ناگاہ ایک ملعون نے مشک سکینہ پر تیر مارا، مشک کا پورا پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی مشک کا پورا پانی بہا ہے، عباس کی آس ٹوٹ گئی ہے۔ ناگاہ ایک شقی نے ایسا تیر مارا جو مولا عباس کی آنکھوں میں آ کر کے لگا ہے۔ پھر ایک شقی نے تیر مارا، مولا عباس کے سینے میں آ کر کے لگا ہے۔ جب مولا عباس کے سینے میں وہ تیر لگا ہے، مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ جب زمین پر آ رہے تھے تو ایک ملعون پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر گرز سے مولا عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ مولا کا سر شگافتہ ہوا، مولا نے آواز دی، اے آقا حسین میری مدد کے لیے آئیے۔ یہ آواز کا گونجنا تھا۔ مولا حسین نے کہا، اے عباس، ارے تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا حسین آئے ہیں عباس کے لاشے پر، اور جب عباس کے لاشے پر آ کر بیٹھ گئے تو مولا حسین جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ اے آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے، اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو میں اپنی آنکھ سے خود تیر کو نکال لیتا اور اپنی آنکھ کو صاف کر لیتا۔ مولا حسین نے آنکھوں سے تیر نکالا اور آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کی زیارت کی۔ اب مولا حسین نے کہا، اے عباس میری ایک تمنا پوری کر دو۔ آقا حکم فرمائے کہ عباس زندگی بھر تم نے مجھے اپنا آقا کہہ کر کے پکارا ہے، اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کر کے پکار لو۔ مولا عباس نے کہا، اے آقا ارے آپ شہزادی کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں آپ کو بھائی کیسے کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ کہ نہیں عباس تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر کے پکار لو۔ اتنا سننا تھا کہ آقا عباس نے کہا، ہائے میرا مظلوم بھائی۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی، اے حسین عباس سے کہو ایک مرتبہ مجھے بھی بہن کہہ کر کے پکار لے۔ اتنا سننا تھا، عباس کا لاشا تڑپا، ہائے میری مظلومہ بہن۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی عباس کی روح قفص السریر سے پرواز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بشیان حضرت کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔